السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول شمس الحیا کی ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ شیشے میں وہ اپنا عکس کتنی دیر دیکھتا رہا کوئی اندازہ نہیں۔ روز معمول کی طرح تیار ہو کر وہ 17 سالہ لڑکا یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ ایک طوفان تھا جو خاموش لبوں کے پیچھے بند باندھے ہوئے تھا۔ نہیں جانتا کیوں، لیکن بار بار اب اپنا سیل نکال کر اس کی اسکرین دیکھ رہا تھا۔ اب کوئی میسج نہیں آیا تھا، کوئی کال نہیں۔ شاید وہ آخری کال تھی اس لڑکی کی جانب سے، اور آخری میسج۔ کہاں گم ہو جانشیر؟ ٹیچر تمہارا نام کب سے کال کر رہے ہیں؟ کہنے کو 2 دن گزر گئے تھے اس کی پہلی اور آخری کال کو، لیکن دماغ ابھی بھی نارمیلٹی کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ بارہا یہی خیال آتا کہ اب تک تو اس کا نکاح ہو چکا ہوگا، اب تک تو وہ معظم کی بیوی بن چکی ہوگی۔ وہ ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا بیٹھ کر، جب برابر میں بیٹھی لڑکی نے اپنا پین اس کے دودھیائی ہاتھ پر ہلکے سے مارتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ اپس سوری، ہلکا سا مسکرا کر گویا ہوا، جس پر اس لڑکی کے چہرے پر بڑی شرمیلی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ 17 سالہ لڑکا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ بہت کم ہی وہ کسی سے بات کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اس کے برابر میں بیٹھنے کے لیے کلاس کی لڑکیوں کی اکثر لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ اتنے خوبصورت لڑکے کی ابھی تک کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس بات پہ لوگوں کو اعتبار نہیں آتا تھا۔ زیادہ تر کا یہی کہنا تھا کہ اس کی گرل فرینڈ ہے، لیکن لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ والا معاملہ ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ مگر ایک چیز تو سب نے دیکھ رکھی تھی کہ یونیورسٹی کی کئی خوبصورت لڑکیاں اس پہ ٹرائی مار چکی تھیں، مگر وہ سنگ دل ذرا بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ جی سر۔ اب اس نے سامنے ٹیچر کی جانب دیکھا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وقت کو جیسے پنکھ لگے ہوں، 1 سال دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ اس سال کے دوران میں کسی کزن نے اسے کبھی کال نہیں کی۔ ہاں، 1-2 بار شروع میں دادی نے کی تھی، لیکن اس نے ریسیو نہ کی تو انہوں نے بھی کرنا چھوڑ دی۔ باپ کو تو دوسری شادی کے بعد وہ کبھی یاد ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو بس اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دینے کو اپنا فرض ادا کر دینا سمجھتے تھے۔ 25 دسمبر قریب تھی، جس کے سبب اسے یونیورسٹی سے چھٹیاں ملی تھیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ اب گھر جا کر سب کو منا لے۔ علم تھا اسے کہ سب بہت ناراض ہیں اس سے۔ بریرہ نام کا کانٹا تو ویسے بھی نہیں رہا ہے اب اس کی زندگی میں، اس لیے واپس جانے میں کیسے ہچکچاہٹ۔ سب کو سرپرائز دینے کی نیت سے وہ بغیر بتائے پاکستان واپسی کی ٹکٹ بک کرا چکا تھا۔ اس بار جب وہ کپڑے پیکنگ کر رہا تھا تو بہت خوش تھا کہ اب کوئی بھی اسے اس موٹی اور کالی لڑکی کے نام سے منسوب نہیں کرے گا، کوئی اس کے نام سے اسے نہیں چھیڑے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ اس کا خیال رکھو، یہ تمہاری منگیتر ہے۔ اب وہ آزاد ہوگا، جسے چاہے پسند کرے، جس سے چاہے شادی کرے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ اب صرف اس کی مرضی چلے گی اس کی زندگی پر۔ اب اگلا سین۔ وہ ایئرپورٹ پر ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈارک میرون کلر کی ٹی شرٹ پر بلیک جیکٹ اور بلیک پینٹ پہنے وہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا، نہایت جاذب نظر، کہ ہر گزرتا شخص اسے دیکھتا ہوا جا رہا تھا، خاص طور پر لڑکیاں۔ حالت تو یہ تھی کہ ریسیپشن پر کھڑی 2 لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں پھس پھسا کر ہنس رہی تھی، اور جب بھی وہ نظر اٹھا کر دیکھتا تو شرمیلی سی مسکراہٹ پاس کرتی۔ وہ بہت منموجی سا بندہ تھا، بہت کم لوگوں پر ہی وہ نظر بھر کر دیکھنے کا کرم کرتا تھا۔ اس لمحے بھی وہ ارد گرد کی ستائشی نگاہوں سے بے نیاز ہو کر اپنے موبائل میں پرانے میسیجز ڈیلیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا، جب ایک میسیج پر آ کر اس کا ہاتھ رکا۔ آئی لو یو جانشیر، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف تم سے محبت کی ہے، پلیز آ جاؤ۔ میں جانتی ہوں میں عتیقہ کی طرح خوبصورت نہیں ہوں، نہ ہی باقی اور لڑکیوں کی طرح دبلی پتلی ہوں، لیکن میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں۔ اب تو میں نے آلو بھی کھانا چھوڑ دیے ہیں، فرینچ فرائز، برگر کچھ نہیں کھایا کافی وقت سے۔ یقین کرو میں نے سب کھانا چھوڑ دیا، صرف تمہاری خاطر۔ میرا وزن جلدی کم ہو جائے گا، تمہیں میری وجہ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کے سامنے، پلیز واپس آ جاؤ۔ یہ میسیج پہلی بار اس کی نظروں کے آگے آیا تھا۔
شاید یہ اس رات کیے گئے 200 میسیجز میں سے ایک تھا جنہیں اس نے کبھی پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس میسیج کو کچھ لمحے یوں ہی دیکھتا رہا۔ اسے واقعی لگتا ہے یہ پتلی ہو سکتی ہے، اور چاچا تو مرنے والے تھے نا، ان کا کیا؟ ڈرامے باز کہیں کے، دونوں باپ بیٹی کے ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں پہنچ جاتا جذباتی ہو کر تو اپنی موٹی اور کالی بیٹی میرے سر پہ لا دیتے زندگی بھر کے لیے۔ بیچارے معظم بھائی ان باپ بیٹی کے ہاتھوں بلی کا بکرا بن گئے، اب زندگی بھر انہی کا بوجھ اٹھا کر پھرتے رہیں گے۔ وہ زیر لب جل ککڑے انداز میں بڑبڑا رہا تھا، نہیں جانتا کیوں، لیکن اس میسج کو ڈیلیٹ نہیں کیا۔ کچھ چیزیں اور کچھ عمل بے وجہ ہی ہوتے ہیں شاید۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ پاکستان پہنچ گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے ناظم آباد کا سفر اتنا دور تو نہیں تھا، لیکن ٹریفک کی وجہ سے 1 گھنٹہ خوار ہو چکا تھا۔ گاڑیوں کا دھواں، ٹریفک کا شور، آگ برساتا سورج، شدید گرمی، پسینوں سے شرابور حالت، آتے جاتے بچے جو بھیک مانگ رہے تھے، ہر چیز اس کا سر بھاری کر رہی تھی۔ 1 سال باہر رہنے کی وجہ سے اسے کہاں عادت رہی تھی شور شرابے اور ٹریفک جام کی۔ گاڑی روڈ پر چل نہیں رہی تھی، صرف گھسیٹ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے چلتی اور پھر 15 منٹ کے لیے رک جاتی۔ اس کے سر میں اب درد ہونے لگا تھا۔ ابھی گاڑی ٹھک جاتی، پاگل ہے کیا؟ گاڑی اللہ اللہ کر کے چلی ہی تھی کہ اچانک ڈرائیور نے زور سے بریک لگایا۔ اچانک بریک لگنے پر اس نوجوان کا چہرہ آگے والی سیٹ سے ٹکرایا۔ ناک بری طرح پھوٹی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سر چکرا گیا تھا۔ ابھی وہ اپنی ناک مسلتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا بھی نہیں تھا کہ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو زور سے چیختے اور گالیاں دیتے ہوئے سنا۔ ساتھ ہی اس نے کھڑکی سے ایک بائک والے کو گزرتا ہوا دیکھا۔ شاید اسی پر ٹیکسی ڈرائیور چیخ رہا تھا، لیکن اس لڑکے سے زیادہ اس کے پیچھے بیٹھی لڑکی اس کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ وہ کائی رنگ کی ٹی شرٹ پر وائٹ کلر کی اوپن شرٹ اور بلو جینز پہنے ہوئے تھی۔ کانوں میں نہ تو جھمکیاں تھیں، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں، نہ پاؤں میں پازیب تھی، نہ آنکھوں میں کاجل، نہ بالوں میں چوٹی تھی، نہ چہرے پہ شرمیلی سی مسکراہٹ۔ وہ بہت الگ نظر آ رہی تھی آج، بہت منفرد سی۔ جب ٹیکسی ڈرائیور انہیں گالیاں دے رہا تھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور یوں اسے زندہ دل لوگوں کی طرح ہنستے ہوئے پہلی بار دیکھ رہا تھا وہ۔ اس کے بال اب پہلے کی طرح کمر کو مکمل ڈھانکے ہوئے نہیں تھے، وہ صرف کندھے سے ہلکا سا نیچے تھے، اور اس ظالمہ نے انہیں تباہی مچانے کے لیے کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ وہ اپنی ہی مستی میں مگن ہوا میں سرسراتے ہوئے اس کے چہرے پر بار بار آ رہے تھے۔ وہ بائک والا لڑکا ٹیکسی ڈرائیور سے بچنے کے لیے بڑی سپیڈ میں گاڑی نکال گیا تھا۔ جہاں شیر نے اب فوراً ہی کھڑکی سے منہ نکال کر پیچھے کی جانب دیکھا تھا جہاں وہ بائک والا گیا تھا۔ وہ بائک والا لڑکی ساتھ ہونے کے باوجود فٹ پاتھ پہ گاڑی چلا کر اس رش کے ایریا میں سے نکال رہا تھا، جس پر جہاں شیر کا اس کی عقل پہ ماتم کرنے کا دل کیا، اور اس سے کہیں زیادہ اس لڑکی پر جو اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی بڑی شان سے۔ مانا پورے 1 سال بعد دیکھا تھا، وہ بھی صرف ایک جھلک، لیکن اپنی ریت برقرار رکھتے ہوئے خون جلا گئی تھی وہ لڑکی بری طرح اس کا۔ صبح کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ یوں کس کے ساتھ گھومتی پھر رہی تھی روڈوں پر؟ وہ بھی پاکستان سے رہ کر گیا تھا، اچھے سے جانتا تھا کہ صبح کی ٹائمنگ میں اسکول کالجز کی لڑکیاں والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ مارنے نکلتی ہیں، خاص طور پر 9، 10، 11 کی ٹائمنگ کے دورانیہ میں۔ اور حلیہ کیا بنا رکھا تھا اس لڑکی نے اپنا؟ نہ سر پہ دوپٹہ تھا، نہ خود کو چادر میں لپٹا تھا، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، نہ آنکھوں میں کاجل تھا، بال بھی کٹوا دیے تھے۔ وہ تو جیسے بالکل بدل گئی ہو۔ چلو اب ریورس کرتے ہیں، تیزی سے ہر چیز اب واپس پیچھے کی جانب جا رہی ہے۔ اس کی ٹیکسی واپس ایئرپورٹ پر پہنچی۔ وہ ٹیکسی سے اتر کر الٹے پاؤں لیتا ایروپلین میں پہنچا۔ ایروپلین بیکورڈ میں اڑ کر کوریا پہنچا۔ وہ الٹا چلتا ہوا واپس ویٹنگ روم میں پہنچا۔ ویٹنگ روم سے اٹھ کر الٹا چلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا، پھر وہاں سے الٹا چلتا ہوا ہاسٹل کے روم میں پہنچا، یہاں تک کہ وہ واپس اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اور اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ 3 ڈبے والا، بھوسی ٹکڑے والا، ردی پیپر والا، 3 ڈبے والا۔ صبح اٹھنے کے لیے الارم لگانے کی ضرورت نہیں تھی اسے، 3 ڈبے والا کافی ہوتا تھا اس کام کے لیے۔ اگر پھر بھی وہ ڈھیٹ بن کر سوتی رہتی تو ایک کے بعد ایک الارم بجتا تھا اسے اٹھانے کے لیے۔
تازہ تازہ سبزی والا، بھنڈی ہے، آلو ہے، گوبھی ہے، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، گاجر ہے۔ آ جاؤ باجی آ جاؤ، تازہ تازہ سبزی لے لو۔ کان چھیدنے والا، 100 روپے کلو بال، 100 روپے کلو بال۔ چٹپٹی چاٹ والا، گول گپے والا آیا، گول گپے والا آیا۔ ٹو ڈو 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 ڈو۔ یہ گول گپے والا صبح ہی صبح کہاں سے آ گیا؟ باقی سارے الارم تو ٹھیک تھے، لیکن یہ گول گپے اور چٹپٹی چاٹ والا صبح 8 بجے کہاں سے آ گئے؟ اور بس اس کا دماغ کھٹکا اور وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ ٹائم پر نظر ڈالی تو 9:45 ہو رہے تھے۔ آنکھیں پھٹنے کو ہوئیں، دل زور سے دھڑکا۔ 9 بجے پیپر سٹارٹ ہونا تھا اس کا۔ اس کے میٹرک کے ایگزامز چل رہے تھے۔ کل پوری رات پڑھائی کرنے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ کتنے وقت سے وہ دعا کر رہی تھی کہ پیپرز ہو جائیں، پیپرز ہو جائیں، تاکہ وہ عائشہ کی شادی انجوائے کر سکے۔ مگر کم وقت پیپرز کی تاریخ ڈیلے ہوتے ہوتے انہی دنوں میں آن پڑی جب عائشہ کے ولیمے کا دن تھا۔ عائشہ شادی ہو کر حیدرآباد گئی تھی۔ سب ولیمے کے لیے کل دوپہر سے حیدرآباد کے لیے نکل گئے تھے۔ صرف وہ اور اس کی والدہ رکے تھے گھر میں۔ پیپرز کی وجہ سے وہ کہاں شرکت کر سکی تھی عائشہ کے ولیمے میں۔ وہ برق کی تیزی سے اٹھی، نہ کپڑے چینج کیے، نہ منہ دھویا، نہ ناشتہ کیا، نہ اپنی والدہ کو اٹھانے کی زحمت کی۔ بس تیزی سے اپنا سامان لے کر باہر نکلی۔ بال بنانے کا وقت نہیں تھا تو انہیں کھلا ہی چھوڑ دیا، ورنہ پیچھے کے بالوں میں چھوٹی پونی بن جایا کرتی تھی۔ اس کے بٹر فلائی کٹنگ ہوئی تھی بالوں میں۔ ان کا رنگ بھی بالکل سیاہ تھا، کالی گھٹا کی مانند، کہ جس پر چھائے پھر وہ ان کی چھایا سے نکلنا نہ چاہے۔ نہایت گھنے اور ریشمی بال تھے اس کے۔ سارے پیپرز دینے وہ معظم کے ساتھ ہی گئی تھی۔ وہ بیچارہ تو اپنی بہن کے ولیمے میں جاتے وقت بھی پریشان تھا اس کے لیے کہ وہ اکیلے پیپر دینے کیسے جائے گی، لیکن اس نے بھروسہ دلایا تھا کہ وہ مینج کر لے گی، اور یہ مینج کیا تھا اس نے کہ 10 بج رہے تھے اور وہ روڈ پر پریشان حال کھڑی تھی کسی ٹیکسی کے انتظار میں۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا پیپر سٹارٹ ہوئے۔ ہر لمحہ جیسے اس کی جان پہ بھاری تھا۔ پورے سال محنت کی تھی اس نے۔ ہیلو، تمہارا پیپر نہیں تھا آج؟ پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹیکسی والا تو نہیں آیا، لیکن معظم کا سب سے اچھا دوست اور ان کا پڑوسی تابش بائک پر وہاں آن پہنچا تھا۔ مجھے اسکول چھوڑ دے گا یار، ویسے ہی بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ آج سورج کیا مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا تھا؟ جو بریرہ حسن اس سے مدد مانگ رہی تھی، وہ بھی نہایت منتی لہجے میں۔ صرف 5 منٹ میں چھوڑ دوں گا، جلدی بیٹھ۔ مقابل کے پورے اعتماد انداز میں کہتے ہی وہ بغیر ایک لمحے سوچے تیزی سے اس کے پیچھے بیٹھی، وہ بھی بالکل لڑکوں والے انداز میں، دونوں پاؤں بائک کی الگ الگ سائڈ پر رکھ کر۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسے ہی بیٹھتی ہے، معظم کے ساتھ بہت بار آتے جاتے دیکھا تھا اسے۔ مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ ہمارا یہ راکٹ اب تمہارے بورڈ جا کر ہی رکے گا۔ اس کے کہتے ہی بریرہ نے تیزی سے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے، اور پھر اس کی گھڑی سٹارٹ ہوئی اور اس نے اتنی خطرناک بائک چلانا شروع کی کہ نہ وہ فٹ پاتھ دیکھ رہا تھا اور نہ ہی وہ ٹریفک دیکھ رہا تھا، نہ کوئی سگنل دیکھ رہا تھا، نہ ہی سامنے سے آتی کسی گاڑی کو۔ اس کی بائک ہوا کے گھوڑے پہ سوار تھی، یہاں تک کہ اس نے آدھے گھنٹے کے سفر کو صرف 15 منٹ میں طے کر دیا تھا۔ اتنی ریش ڈرائیونگ کر کے لایا تھا اسے۔ اسکول پہنچتے ہی جہاں اس کا بورڈ پڑا تھا، فوراً اتری اور تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر بڑھی۔ کیونکہ سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ اس کا کلاس روم کون سا ہے۔ پورے اسکول میں سناٹا طاری تھا۔ پیپر شروع ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، اور وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ فرش پر اس کے جوتوں کے پڑنے پر دھمک پیدا ہو رہی تھی۔ وہ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے دل والے دلہنیا میں سمرن راج کے لیے بھاگتی ہے۔ بس فرق اتنا تھا کہ وہ ہیرو سے سہارا لینے کے لیے بھاگنے کے بجائے خود ہیرو بننے کے لیے بھاگ رہی تھی، اپنے فیوچر کے گولز کے لیے، اپنی لائف کے لیے، اپنی زندگی کی اصل کامیابی کے لیے۔ وہ کوئی پتلی دبلی لڑکی نہیں تھی، وہ تھوڑی ہیلدی تھی، اس لیے جب وہ بھاگ رہی تھی تو اس کا سانس بھی زیادہ پھول رہا تھا۔ لیکن یہ پیپر اس کے لیے زندگی اور موت کی جنگ سے زیادہ اہم تھا، اس لیے وہ ایک لمحے کے لیے بھی رک نہیں رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ اس کا روم 3rd فلور پر تھا۔ 3rd فلور پہنچنے کے بعد اس کی کلاس سب سے کونے پر تھی، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے بڑے سے کوریڈور پار کر رہی تھی، اور جب وہ اس کوریڈور کو پار کر رہی تھی، اس دوران جتنی بھی کلاسیں بیچ میں تھیں ان میں موجود لڑکیاں اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی لڑکی پورے ہی فلور کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔
بھاگتے بھاگتے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ جب وہ کلاس روم کے دروازے پر پہنچی تو وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جلدی اندر آئیں، پیپر شروع ہو چکا ہے کب کا۔ ٹیچر نے اسے دیکھتے ہی تیزی سے اندر آنے کا کہا۔ وہ اپنا چہرہ جو پسینوں سے بھیگ رہا تھا اپنے بازو کی آستین سے رگڑ کر صاف کرتی فوراً ہی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی۔ وہ ہانپتی کامتی اب پیپر شروع کر رہی تھی، لیکن یہ اس کے پورے سال کی محنت تھی اور وہ 1.25 گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی پہلے ہی۔ اس لیے اب اس کا ہاتھ پیپر پر ایسے چل رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پورے پیپر کے دوران اس کا دل بھاری ہی رہا۔ یہی ڈر اس پر حاوی رہا کہ پیپر کی ٹائمنگ ختم ہو گئی اور وہ کمپلیٹ نہ کر سکی تو۔ اسی خوف سے اس کا ہاتھ ڈبل سپیڈ سے چلتا رہا۔ یہ تو شکر تھا کہ انگلش کا پیپر تھا اور اس نے خود بھی ذہانت کے ساتھ وہ سوالات پہلے کیے جو اسے رٹے ہوئے تھے۔ میم صرف 5 منٹ۔ بیل رنگ ہو گئی تھی۔ بہت سی لڑکیاں تو پہلے ہی جا چکی تھیں۔ آدھی کلاس تو خالی تھی، بس وہی تھی جس کا پین ابھی تک چلتا چلا جا رہا تھا۔ ٹیچر سے 5 منٹ لینے کے بعد اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ ٹیچر نے بھی دے دیا تھا کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی وہ لڑکی چیٹنگ کے آسرے میں نہیں بیٹھی ہوئی، وہ اپنی محنت سے کر رہی ہے۔ اسکول یونیفارم تک پہن کر نہیں آئی تھی وہ۔ آخری ورڈ لکھنے کے بعد جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو پوری کلاس خالی تھی۔ سامنے ٹیچر بیٹھی ہوئی پیپرز کی ارینجمنٹ کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی پوری کلاس میں، لیکن وہ مطمئن تھی اور خوش بھی، کیونکہ اس کا پیپر کافی اچھا ہوا تھا لیٹ آنے کے باوجود بھی۔ ٹیچر کو پیپر دینے کے بعد اب وہ اپنی ایک ایک کر کے انگلیاں چٹکا رہی تھی، پھر اپنی گردن کو آڑا تیڑا کیا تو اس میں سے بھی چٹک کی ہلکی سی آواز محسوس ہوئی تھی۔ تو ابھی تک یہی ہے؟ وہ اسکول سے باہر یہی سوچتے ہوئے نکلی تھی کہ چنچی رکشہ لے لے گی مین روڈ سے، مگر دروازے کے باہر ہی تابش کو کھڑا پا کر چونکی۔ ہاں، سوچا 2 گھنٹے ہی تو ہیں، ویٹ کر لیتا ہوں، مجھے کون سا کہیں جانا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً ہی اپنی بائک سے ٹیک ہٹا کر کہہ رہا تھا، 2 گھنٹے سے گرمی میں میرا انتظار کر رہے ہو، پاگل تو نہیں ہو؟ مقابل بے یقینی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں تھوڑی ڈپٹ بھی تھی۔ تمہیں آج پتا چلا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہتا اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ نہیں پتا تو پہلی ملاقات میں ہی چل گیا تھا، بس کنفرم آج ہوا ہے۔ مقابل بھی ہنستے ہوئے کہتی اب اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی، بیٹھتے وقت وہی لڑکوں والا انداز۔ پیپر کیسا ہوا؟ تھوڑی دیر تک سفر خاموشی سے جاری رہا، پھر اس وجاہت سے مالا مال نوجوان نے اس اجنبی سی خاموشی کو خود آگے بڑھ کر توڑا۔ سوال کرنے پر بجائے جواب آنے کے، الٹا اسے اپنے کندھے پر بریرہ کا سر ٹکتا محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے جھٹکا لگا، کرنٹ سا جو اس کے پورے جسم میں سرایت کر گیا تھا لمحہ بھر میں۔ وہ بری طرح تھکی ہوئی تھی۔ بائک پر بیٹھتے ہی جیسے ہی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر لگی، اسے نیند آنے لگی اور پتہ ہی نہیں چلا کب جھونکے لیتے ہوئے اس نے تابش کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اس نوجوان کی بائک اب از خود ہی آہستہ چلنے لگی تھی، اتنی آہستہ کہ برابر سے گدھا گاڑی والا بھی اس سے آگے نکل جائے۔ آدھے گھنٹے کا سفر 50 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچ ہی گیا تھا اسے لے کر۔ اوئے شیطان کی نانی، اٹھو، گھر آ گیا ہے، اس نوجوان نے ہلکا سا اپنا کندھا اچکاتے ہوئے آہستگی کے ساتھ کہا، جس پر بریرہ کی آنکھ کھلی۔ گھر آ بھی گیا؟ واہ یار، کتنی تیز گاڑی چلاتے ہو تم، پتہ ہے میں بھی بہت جلد ریسنگ سیکھنے والی ہوں، تابش نے اسے بائک سے اترتے وقت کہتے سنا۔ وہ اپنی بات کہتی اس کا کندھا تھپ تھپاتی ہوئی اندر کی جانب چل دی، اس بات سے بے خبر کہ اندر ایک پردیسی آیا ہوا ہے۔ بڑی امی کو اس کے لیے بار بار دروازہ کھولنے آنے میں ہمیشہ چڑ ہوتی تھی، نہ وہ خود آتی تھی نہ وہ اپنی بچیوں کو آنے دیتی تھی کہ وہ اس کی نوکر نہیں ہے جو اس کے لیے آ کر دروازہ کھولے۔ پھر دادی بوڑھی تھی، وہ کہاں اتنی دور چل کر آئیں گی اس کے لیے دروازہ کھولنے، اور ماں کا بھی یہی حال تھا، شوہر کی بیماری کے سبب بہت کم عمری میں ہی ان پر بڑھاپا آ گیا تھا۔ سچ ہے، عورت کی جوانی مرد کی دی ہوئی آسائش اور محبت کا دین ہوتی ہے، اگر مرد اسے یہ نہ دے پائے تو بہت جلد وہ بوڑھی ہو جاتی ہے۔ کہنے کو ایک دروازہ کھولنے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور جوان لڑکیوں کے لیے تو بالکل نہیں، لیکن جب آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوں تو بڑی چوپا چاپی چلتی ہے کہ میرے بچے کیوں تیرے لیے دروازہ کھولنے آئے، کیا ہم نوکر لگے ہیں؟ ایک بار اس دروازہ کھولنے کی لڑائی پر اسے اسکول سے آنے کے بعد باہر ہی کھڑا رہنا پڑ گیا تھا پورے دن، جس کے سبب معظم نے اس کے لیے الگ سے دروازے کی چابی بنوا دی تھی۔
وہ چابی سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور بہت آہستگی کے ساتھ اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ اسے پیاس لگ رہی تھی تو وہ ڈائریکٹ کچن کی جانب آئی پانی پینے کے لیے۔ پانی کا کولر کل دوپہر کا بھرا ہوا تھا تو اسے پتا تھا اس میں ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، اس لیے اس نے فریج کھولنا چاہا، لیکن اگلے ہی لمحے چونکی جب دیکھا کہ فریج تو لاک ہے۔ یہ چنڈالن عورت ایک دن مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ فریج کا دروازہ نہایت غصے سے کھول کر اپنے بالوں میں دونوں ہاتھ لے جا کر انہیں جڑ سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے نہایت چڑچڑے سے لہجے میں بول رہی تھی۔ شدید گرمی میں فریج کو لاک کون لگا کر جاتا ہے سوائے اس کی چالاک تائی کے؟ کیونکہ اب گھر ان کے شوہر اور بیٹے کی کمائی سے چلتا تھا، اسی لیے ہر چیز پر وہ اسی طرح حق جتاتی تھی۔ بریرہ کی لینگویج میں کہا جائے تو گنڈا راج تھا ان کا۔ دادی بھی اب ان کے سامنے بھیگی بلی بن کر ہی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے بچو، اور کرو لاک۔ وہ بھی بریرہ حسن تھی، شاید بھول گئی تھی طیبہ بیگم۔ اس نے بھی پھر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور ہاون دستہ کا سٹیل کا ڈنڈا اٹھا کر لائی اور لاک پر دھڑا دھڑ مارنا شروع کر دیا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا فریج ٹوٹے یا بچے۔ عقل سے پیدل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اور اچانک پیچھے سے آنے والی برہم آواز پر اس کا ہاتھ رکا۔ وہ بالکل منجمد سی ہو گئی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جسے وہ کروڑوں لوگوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ہاں پاپا میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، پلیز آ جاؤ ورنہ یہ لوگ میرا نکاح معظم بھائی سے پڑھوا رہے ہیں۔ اف، تم باپ بیٹی کے ڈرامے ختم ہی نہیں ہوتے۔ دنیا کی ساری خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر کیا تم جیسی موٹی اور کالی ہی رہ گئی ہے میرے لیے؟ منگنی کے نام پر زندگی بھر پیسہ کھایا تم نے اور تمہارے باپ نے میرا۔ اب میری بچی کچی خوشیاں اور خواب بھی کھا جانا چاہتی ہو؟ ابھی عمر ہی کیا ہے میری، تھوڑا تو جی لینے دو مجھے یار، میرا بھی حق ہے زندگی کی خوشیوں پر۔ کیا جانشیر لگا رکھا ہے؟ اچھا ہے کرو کسی اور سے نکاح اور جان چھوڑو میری۔ میں نہیں آنے والا تمہارے لیے، کبھی بھی نہیں۔ اگر بوڑھی ہونا چاہتی ہو میرے انتظار میں تو بیٹھی رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھ سے کسی چیز کی امید نہ رکھنا بریرہ۔ اب کال یا میسج کیا تو بلاک کر دوں گا۔ وہ روح کو چھلنی کر دینے والے جملے 1 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے آج بھی۔ بریرہ ہل نہیں سکی تھی کتنی دیر، پلٹ کر دیکھنا تو بہت دور کی بات ٹھہرا۔ تو 1 سال بعد وہ سنگ دل اور بے رحم شخص لوٹ آیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس پورے سال میں اس نے خود کو بہت مضبوط کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی اس ہرجائی کی آواز سنی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے دو اسے، وہ کہتا ہوا ابھی 1 قدم ہی آگے بڑھا تھا اس کے قریب آ کر ڈنڈا لینے کے لیے کہ باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہم واپس آ گئے، وہ معظم کی اعلانیہ آواز تھی جو اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ سٹیل کا ڈنڈا وہیں فرش پر پھینک کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے اچانک بھاگنے پر جانشیر حیران ہوا۔ امی بے فکر ہو جائیں، میرے ہاتھ میں ہی ہے سامان۔ وہ سامان سے بھرا بیگ کندھے پر ٹنگائے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کی توجہ پیچھے کی جانب تھی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب سامنے سے اسے کوئی اپنی جانب بھاگتے ہوئے آتا محسوس ہوا۔ اس کے آگے کے الفاظ منہ میں ہی کہیں کھو گئے جب وہ اچانک سے آ کر اس کے سینے سے لگی۔ دل زور سے دھڑکا، اتنا زور سے کہ لگا باہر نکل آئے گا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بھینچ لیں، جبکہ اس پرکشش سی لڑکی نے اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھوں سے حصار باندھا۔ اس نے مکمل جکڑ لیا تھا اسے، اور اس سے کہیں زیادہ اس کے دماغ اور روح کو۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، یا پتہ نہیں اسے لگا۔ وہ پتلا دبلا جاذب نظر حسین سا لڑکا تھا، آنکھوں پر گول چشمہ، کھڑے نکوش، بال جل سے پیچھے سیٹ کیے ہوئے، لائٹ پنک رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس۔ وہ زیادہ تر قمیض شلوار ہی پہنا کرتا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے بڑا پوتا تھا، اس لیے اس کا روب و دبدبہ ہی الگ تھا سب پر۔ اریب صاحب کے مقابلے اس کی کمائی ڈبل تھی، تو دیکھا جائے تو پورا گھر اسی کی کمائی سے چلتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طیبہ بیگم نے اب خود کو گھر کی مہارانی سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے کیوں چپک رہی ہو جیسے سالوں بعد ملی ہو؟ طیبہ بیگم منہ بسور کر بولی۔ ان کی آواز پر معظم حواسوں میں لوٹا۔ کیا ہوا بچہ؟ اور بس اس کا بریرہ سے سوال کرنا تھا کہ سامنے سے جواب خود چلتا ہوا اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ جانشیر کو اچانک گھر میں دیکھتے ہی سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ سب اسے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ صرف بریرہ کو دیکھ رہا تھا جو اس لمحے معظم کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ معظم نے جانشیر کو دیکھا،
جاں شیر نے بریرہ کو دیکھا، پھر اگلی کاردار نگاہ موزم پر ڈالی۔ ہاں، علم تھا کہ جب واپس لوٹے گا تو اب وہ موزم کے نکاح میں ہوگی۔ پھر بھی اتنی آگ کیوں لگ رہی تھی سینے میں؟ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ تو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، موٹی اور کالی کہیں کی۔ پھر وہ کیا تھا جو دل میں آگ لگا رہا تھا، جو اسے اپنی مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر رہا تھا، جو اس کی آنکھوں میں پہلی بار موزم کے لیے خار لا رہا تھا؟ کیسے رو رہی تھی موبائل پر، کیسے منتیں کر رہی تھی، کیسے میسیجز کیے تھے کہ پیار کرتی ہے، اور آج صرف 1 سال بعد کیسے دھڑلے سے اسی کے سامنے دوسرے مرد کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس میں تو بڑوں کا شرم و لحاظ تک باقی نہ رہا تھا۔ کرتے ہوئے یہی سوچتا مڑ کر جانے لگا تھا اندر کی جانب کہ اگلے ہی پل اس کی کانوں کی سماعت سے بڑی امی کے الفاظ ٹکرائے: اللہ اللہ، چھوڑ بھی دو اپنے بھائی کو، اب اور بھی کام کرنے ہیں، اس نے سارا سامان گاڑی میں پڑا ہے۔ بھائی؟ اس نے بڑی امی کے پورے جملے میں موجود ایک لفظ کو بے یقینی سے دہرایا، اور پھر تیزی سے پلٹ کر دوبارہ موزم اور بریرہ کی جانب دیکھا۔ رافع، تم سنبھالو یہاں پر، میں ذرا بریرہ کو کمرے میں چھوڑ کر آتا ہوں۔ موزم نے اپنے بھائی کی جانب دیکھ حاکمانہ انداز میں کہا۔ جی بھائی۔ رافع اپنی مدد کے لیے زمر کا ہاتھ کھینچتے ہوئے باہر لے گیا تھا، جبکہ معظم نے بہت آہستگی کے ساتھ اسے اپنے سینے سے ہٹایا۔ پھر اس کا ہاتھ جاں شیر کے سامنے ہی اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر اس کے برابر سے گزرتا ہوا بریرہ کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ جاں شیر بیٹا، اچانک کیسے آ گئے تم؟ طیبہ بیگم فوراً ہی جاں شیر کی خوشامد کرنے لگی، کیونکہ وہی واحد ذریعہ تھا بریرہ نامی بلا سے ان کے بیٹے کی جان چھڑانے کا، ورنہ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ چھپکلی کی طرح ایسے ہی چپکی رہی ان کے بیٹے سے تو کہیں آخر میں ان کا کماؤ بیٹا ہی نہ لے اڑے۔ ان کے علاوہ کسی نے بھی بات نہیں کی تھی جاں شیر سے، بات کرنا تو دور ٹھہرا، اسے ایسے اگنور کیا جیسے دیکھا تک نہ ہو۔ جب وہ آیا تھا تو دروازہ کھولنے یاسمین صاحبہ آئی تھیں، مگر انہوں نے جھوٹے منہ سے پانی تک نہ پوچھا، بس اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر اندر چلی گئیں۔ فی الحال اسے کون سا فرق پڑتا تھا جو وہ اتنی توجہ دیتا ان کی ناراضگی کو؟ ویسے بھی وہ بریرہ کی ماں تھی، اور ان کا پورا گھر ہمیشہ اسی کے پیسوں پہ پلا تھا۔ وہ بہت حقارت اور کمتری کی نگاہ سے دیکھتا تھا ان کی فیملی کو۔ اس کے نزدیک ان لوگوں کا منہ تو ویسے بھی بننا تھا، کیونکہ اس نے اپنے والد سے پیسے دادی کو بھیجنے کے بجائے اپنا بینک اکاؤنٹ بنوا کر اس میں ٹرانسفر کروانا شروع کر دیے تھے 2 سالوں سے۔ یہ جاننے کے بعد کہ معظم اور بریرہ کا نکاح نہیں ہوا، وہ مزید اپنے دماغ میں چلنے والے اس خیال پر پختہ ہو گیا تھا کہ 1 سال پہلے جو نکاح جلد بازی میں کروایا جا رہا تھا وہ دراصل اس سے پیسے لوٹنے کا ایک طریقہ تھا۔ یقیناً نکاح ہو جانے کے بعد بریرہ کی ذمہ داری اس کے سر آ جاتی، اور پھر بریرہ بیوی ہونے کے ناطے اس سے ہر تھوڑے دن بعد پیسے مانگنے لگتی، کبھی اپنے باپ کی بیماری کا رونا رو کر تو کبھی اسکول کی فیس بھرنے کا کہہ کر۔ کراچی شہر کے علاقے ناظم آباد میں ان کا 3 منزلہ گھر بنا ہوا تھا۔ وہ لوگ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ جاں شیر کے والد تبریز صاحب ڈیفنس کے علاقے میں رہتے تھے اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ دوسری بیوی سے ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا صدام 7 سال کا اور بیٹی نازنین 4 سال کی۔ کیونکہ صدام اور نازنین اے سی میں رہنے والے بچے تھے، اس لیے وہ بہت کم ہی اپنی دادی کے گھر آتے۔ نازنین کو رونا لگ جاتا تھا دادی کے گھر آتے ہی۔ اسی بہانے سے بھرپور فائدہ اٹھا کر تبریز صاحب کی دوسری بیگم نے اماں کے گھر عید پر بھی آ کر جھانکنا چھوڑ دیا تھا۔ جب اس کی والدہ تھی تو تبریز صاحب کی ماں ہی ختم نہیں ہوتی تھی ہر معاملے میں، اور جب سے دوسری بیگم لائے تھے ماں کو پوچھنا ہی بھول بیٹھے تھے۔ اب تو جیسے منہ سے چوں بھی نہ نکلتی ہو کسی بات پر، اور یہی وجہ تھی کہ جاں شیر کے دل سے ان کی محبت بالکل ختم ہو گئی تھی، کہ اگر اسی طرح اس کی ماں کے ساتھ رہ لیتے تو آج وہ بن ماں کا نہ ہوتا، تو آج اس کے دل میں سب کے لیے اتنی نفرت بھی نہ ہوتی۔ وہ جب 1 سال بعد چھٹیوں میں لوٹتا تو بڑی امی کے کولر سے بھر کر دیے ہوئے گرم پانی کی جگہ اس کی ماں کھانوں سے ٹیبل سے جا رہی ہوتی، اور وہ مزے سے بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھاتا۔ دادی جان کہاں ہیں؟ وہ پانی ایک سانس میں پیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دوسری ٹیکسی میں ساتھ ہی آ رہے تھے ہمارے، پھر سومل کو چھوڑنے کے لیے نکل گئے، آتے ہوں گے ماں بیٹے سومل کی فیملی کو چھوڑ کر۔ ان کے بیٹے سے مراد اریب صاحب تھے۔ اپنی بڑی امی کی بات سن اس نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، ساتھ ہی اس کی نگاہ سیڑھیوں کی جانب گئی۔ معظم ابھی تک لوٹا کیوں نہیں؟ اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ اچھا بڑی امی، میں ذرا تھک گیا ہوں، تھوڑا اپنے کمرے میں جا کے آرام کر لیتا ہوں،
دادی جان آ جائیں تو مجھے بلوا لیجیے گا کسی سے۔ بڑی امی کی باتیں تو جاری تھیں، مگر اسے کب انٹرسٹ تھا سننے میں کہ کیسے عائشہ کی شادی اور ولیمہ ہوا ہے، کیسے وہ اسے بلانا چاہتی تھی لیکن بچوں نے اور اریب صاحب نے بلانے نہیں دیا۔ اسے کوئی ناراضگی نہیں تھی، نہ ہی وہ کوئی انٹرسٹڈ تھا۔ اس کا سارا دماغ تو صرف اوپر کی جانب لگا ہوا تھا کہ معظم ابھی تک لوٹا کیوں نہیں۔ طیبہ بیگم ابھی باتیں کر ہی رہی تھی کہ وہ اچانک کھڑا ہوا اور آہستگی سے اپنی بات کہتا، بغیر ان کا کوئی جواب سننے کی زحمت کیے، تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ گراؤنڈ فلور پر اماں کا کمرہ، کچن، بڑا سا لاؤنج اور 2 گیسٹ روم تھے۔ سیڑھیوں سے چڑھتے ہی پہلے ٹیرس پر تھا، پھر سیدھے ہاتھ پر ایک کمرہ، پھر دوسرا کمرہ اور پھر سامنے کی جانب تیسرا کمرہ، اور بیچ کا بڑا سا ایریا خالی تھا جسے صوفے اور ایل سی ڈی لگا کر خوبصورت سا لاؤنج بنا دیا تھا، جبکہ الٹے ہاتھ پر سیڑھیاں تھیں۔ فرسٹ اور سیکنڈ فلور ایک جیسے ہی بنے ہوئے تھے۔ تھرڈ فلور پر چھت تھی۔ فرسٹ فلور پر ٹیرس کے برابر والا کمرہ لڑکوں کا تھا، معظم اور رافع، اس کے برابر والا اریب صاحب اور ان کی بیگم کا، اور جو سامنے کی جانب نظر آتا وہ عائشہ اور زمر کا تھا، جبکہ سیکنڈ فلور پر ٹیرس کے بعد جو پہلا کمرہ پڑتا تھا وہ حسن صاحب اور ان کی بیوی کا تھا۔ دوسرا اسی لائن میں جو آگے جا کر تھا وہ بریرہ کا تھا، اور جو بالکل سامنے کی جانب پڑتا تھا وہ ویسے تو تبریز صاحب کا کمرہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ تو یہاں سے کب کے چلے گئے تھے، لیکن باپ کے گھر میں قبضے کے لیے اپنا کچھ سامان وہ اسی کمرے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ جب جہاں شیر چھوٹا تھا تو وہ دادی کے ساتھ رہتا، لیکن جیسے ہی اس نے ہوش سنبھالا اپنے والد کا کمرہ لے لیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا سیکنڈ فلور پر پہنچا تھا۔ دانستہ طور پر وہاں پہنچ کر وہ ٹیرس کے آگے رکا اور گہری سانس لی، اور پھر خود کو نارمل کر کے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گزرنے لگا اپنے کمرے کی جانب، اور اس کا انداز بالکل یوں تھا جیسے وہ بس گزر رہا ہو، لیکن نگاہ اس کی تیار تھی بریرہ کے کمرے میں جھانکنے کے لیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارادہ تو یہی تھا کہ بس دیکھتے ہوئے گزر جائے گا، لیکن جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا اس کے بعد وہ گزر نہ سکا آگے۔ اس کے ایک تپ چڑھ رہی تھی تو دوسری اتر رہی تھی۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتا وہ بریرہ کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ تو جی جناب، یہ تھی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو مجھے تو یہ ناول کا ٹاپک بے انتہا پسند ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مطلب اب جو موسٹ فیوریٹ ناول ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ یہی ہوگا، کیونکہ وومن امپاورمنٹ پہ کچھ بھی لکھو نا، اگر صحیح بالکل لکھا ہو مطلب پازیٹیو وے میں، تو ہر چیز کو مد نظر رکھ کر، تو وہ اس سے بہترین ٹاپک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مطلب ایسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ ہیں کہ جن کو ان کے رنگ کی وجہ سے یا ان کے موٹاپے کی وجہ سے ان کو مطلب بلی کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے جس طرح سے گھر والے بھی ان کے لیے وہ بنے ہوتے ہیں کہ بھائی تم یہ کرو تم وہ کرو۔ اور پھر جس طرح سے جانشیر کا کریکٹر دکھایا ہوا، یہاں پہ جانشیر کا دیکھا جائے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مطلب بچپن اس کا بھی تھوڑا ٹرامیٹک رہا ہے کہ ماں اس کی چلی گئی جلدی چھوڑ کے، تو اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اور پھر ظاہر ہے جوائنٹ فیملی میں جب بچے رہتے ہیں تو ان کے دماغ اسی طرح کے ہو جاتے ہیں، لیکن جو باقی فیملی ہے یا باہر کے لوگ ہیں جب بریرہ کو اس طرح کہیں تو پھر تو برا لگتا ہے۔ جیسے اس کی طیبہ تائی ہیں تو وہ ایک نیگیٹو کریکٹر ہے ایز یوزول جس طرح سے ہوتا ہے۔ تو مجھے تو بہت اچھا لگا کہ بریرہ جو ہے وہ سیلف انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آئی ہوپ کہ آگے یہی ہو، وہ ٹپیکل معصوم لڑکیوں کی طرح، مظلوم لڑکیوں کی طرح نہ ہو۔ تو رائٹر نے ابھی تک بہت اچھا لکھا ہے، مجھے اس کا کریکٹر بہت زیادہ پسند آیا بریرہ کا ابھی تک، کہ مطلب اتنا ویل آرگنائزڈ کریکٹر ہے یہ اس کا، کہ 1 سال پہلے وہ کیا تھی اور 1 سال میں اس انسلٹ نے اس کو کتنا بدل دیا۔ لیٹس سی نیکسٹ میں کیا ہوتا ہے، اینڈ آئی جسٹ ہوپ کہ بہت اچھا رہے بریرہ کا کریکٹر، اسی طرح سے وہ اپنے لیے جو ہے وہ لڑتی رہے۔ تو کیونکہ اتنے ٹاکسک ماحول میں انسان جب رہتا ہے نا تو یا تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مطلب وہ بہت زیادہ وہ پھر ظلم برداشت کر کر کے نا وہ اسی کا عادی ہو جاتا ہے، یا پھر جب وہ باغی ہو جاتا ہے۔ تو بریرہ باغی والی سٹیج میں ہے، باغی نہیں کہہ سکتے، مطلب تمیز تہذیب کے اندر ہی رہتی ہے نا وہ۔ اور مجھے معظم اور اس کا جو ریلیشن ہے بریرہ کا وہ بہت اچھا لگا، مطلب کتنا کیوٹ سا ہے۔ اور تابش بھی مجھے بہت اچھا لگا، ابھی تک جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا مجھے جانشیر اچھا نہیں لگ رہا، تو ہے تو ہیرو جانشیر ہی اینی ویز، تو کیا کر سکتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں نیکسٹ میں وہ بھی صحیح ہو جائے گا، اتنا برا وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے کیا ریویوز ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ریویوز دیا کریں تو کامنٹس میں، اور آپس میں مطلب رائٹر کے لیے کوئی پیغام ہو وہ بتایا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ملتے ہیں، بائے۔